ظاہر ہے کہ ایک تقریر میں تو یہ ساری بات نہیں ہو سکتی. میں تو بیان بھی کروں تو الحمدللہ اب بھی خدا نے اتنی ہمت دی ہے کہ اب یہ شروع کر کے عشاء کی نماز کے بعد فجر تک میں بول سکتا ہوں. اور میں نہیں بولتا، وہ میرا ایمان اور یقین بولتا ہے. ہندوستان پر مسلمانوں نے حکومت کب کی؟ جب وہ 15% تھے. 100 میں 15. یہ کوئی نسبت ہے؟ پرسنٹیج کے لحاظ سے، گنتی کے لحاظ سے، آبادی کے لحاظ سے، تعداد کے لحاظ سے یہ کچھ ہے؟ تو 15% مسلمانوں نے ہندوستان پر اس طرح قبضہ کیا، آپس میں لڑتے بھی رہے، خاندانوں پر خاندان بدلتے بھی رہے. کبھی خلجی خاندان، کبھی تغلق خاندان، کبھی پٹھان آ گئے، کبھی سوری خاندان آ گیا، کبھی فلاں قوم میں کتنے آ گئے. تو مسلمان آپس میں لڑتے بھی رہے اور بدلتے بھی رہے. لیکن ایسے قدم مسلمانوں نے ڈالے کہ آپس میں تو لڑتے رہے لیکن ہندو کو انہوں نے برسرگزار نہیں آنے دیا. تو آپ سوچتے ہیں کہ یہ کیسے انہوں نے کیا ہوگا کہ 15% ہیں لیکن ہندوستان کے ہندوؤں کے دلوں میں اس طرح گھر کر گئے کہ ان کو کبھی اٹھنے کی ہمت ہی نہیں ہوئی. میں جو بات کہہ رہا ہوں آپ کا دل تصدیق کر رہا ہے یا نہیں؟ زبان سے تو میں تصدیق کا لہجہ سن رہا ہوں، لیکن آپ کہیں کہ آپ کا دل تصدیق کر رہے ہیں کہ ہم نے 15% جو تھے ہم نے ہندو کو اٹھنے دیا؟ خاندانوں پر خاندان بدلے پر حکومت. اور انگریزوں نے بھی جب حکومت مسلمانوں سے لی تو ایک تاجر کے لبادہ میں آئے، مقابلے میں آتے کبھی نہ آ سکتے، تاجر کے لباس میں آئے. تو جو قوم اتنی بڑی آبادی پر چھا گئی اور ان کے کئی خاندان بدلے پر حکومت ان کی رہی. یہ بات آپ میں جو کہہ رہا ہوں کوئی مشکل تو نہیں؟ آپ کا دل تصدیق کر رہے ہیں تاریخ واقعہ. اب یہاں ماشاءاللہ بڑے پڑھے لکھے دوست بیٹھے ہیں، میں انہیں بھی کہی وہی دو پہلا لفظ میں نے کہا کہ عمر رفتہ کو آواز دو، ذرا پیچھے لوٹو، اس سوال کا جواب دو کہ 15% آبادی کس طرح سارے ہندوستان پر چھا گئی. یہ کوشچن کلیئر ہے یا نہیں؟ Is there any ambiguity in this expression? کوئی بات صاف ہے یا نہیں؟ تو ویسے جوش میں کہو کہ ہم ہی رہے تو اور بات ہے، لیکن ذرا سوچو اور گزرے ہوئے دور کی طرف توجہ کرو کہ 15%، 16% یہ آبادی پورے ملک میں کیسے کہ مسلمانوں کے سے تو قبضہ کبھی کسی دوسرے مسلمان ٹرائب نے، قبیلے نے لے لیا، کبھی کو آ گئے، لیکن ہندو دوبارہ وہاں حکمران نہیں ہو سکا. تو اس کی وجہ کیا تھی؟ کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے؟ اور ذرا اپنے ماضی کو طرف لوٹو، پوچھو، حالات کے آئینہ میں نگاہ کرو کہ مسلمانوں نے کس طرح حکومت چلائی. میں یہاں بڑے دکھے دل سے کہتا ہوں کہ آج نوجوانوں کو اپنی تاریخ کا علم نہیں کہ ہم کون تھے، کہاں تھے، ہم کون تھے اور کہاں تھے اور کس طرح ہم رہے اور صدیوں رہے. ہندوستان ہمارا ہی ملک تھا، کوئی پتہ نہیں. بات کرتے ہوئے تو میں بعض باتیں اشارتاً کہوں گا. مسلمانوں نے بڑا ایک ہیلا کیا کہ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی زبان بدل دی. زبان تھے کتنے؟ 15%، اور ان کی زبان بدل دی. اس وقت جو بولی جاتی پنڈتوں کے ماحول میں تو سنسکرت بولی جاتی، اور عام بولی جاتی تو ہندی بولی جاتی.
संस्कृत का क्या माना होता है? संतों की जुबान। संत कहते हैं वो वलियों को, जैसे सेंट्स, अल्लाह की आवाज़ देने वाले, अल्लाह के नाम का तारुफ कराने वाले हैं एपोसल्स एंड सेंट्स। एपोसल्स कहते हैं पैगंबरों को और सेंट कहते हैं वलियों को। तो सेंट को संस और कृत का माना बोली। संस्कृत संतों की बोली, दरवेशों की बोली, फकीरों की बोली, पंडितों की बोली। और आम बोली हिंदी। तो मुसलमानों ने ये हिम्मत की और अपने यकीन के साथ कि हम आए हैं तो हमने अपना आप बाकी रखना है, अपना कल्चर बाकी रखना है, अपनी असल बाकी रखनी है, अपनी रिवायात बाकी रखनी है, अपनी तारीख बाकी रखनी है। आते ही इन्होंने ज़बान बदल दी और सारे हिंदुस्तान की ज़बान जो है वो फारसी हो गई। हमने अकबर बादशाह, जिसको कहा जाता है कि वो बेदीन था, इसके बावजूद ज़बान उसकी भी फारसी, और तो उसके बाबरी को पढ़े तो फारसी, जहांगीर की ज़बान फारसी, शाहजहां की ज़बान फारसी, औरंगजेब की ज़बान बदली। उन्होंने वहाँ की पूरी दुनिया बदल दी। ज़बान बदली, ज़मीन बदल दी। तो मुसलमान इतनी थोड़ी तादाद के बावजूद जो इतना छा गए, वो एक ही हथियार था कि ज़बान बदली उन्होंने। तो जो कौम अपनी ज़बान के साथ उठे फिर वो कौम छा जाती है, और जो ज़बान कुर्बान कर दे फिर वो अपने ईमान को भी कुर्बान कर देती है। इनकलाब आता है ज़बान की बिना पर। हमारी ज़बान जो थी वो कुरान की ज़बान के बहुत करीब थी। कुरान के जो अल्फ़ाबेट हैं, अलफ बा ता सा, वही हैं हमारी ज़बान के। लेकिन फातहीन हिंद जो थे, उन्होंने हिंदुस्तान में हिंदुओं को तमाम रियायतें दी, पर ज़बान की चाबी अपने पास ही रखी। और ज़बान ऐसी रखी कि आखिर तक हिंदुस्तान, अगर अंग्रेज़ ना आते तो हिंदू तो फिर भी ना उठते। अंग्रेज़ आकर उन्होंने मुसलमानों से हुकूमत ली, लेकिन हिंदू तो उठ नहीं सकते थे।